بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا، اویس بن عامر، درمیانہ قدر، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟
میری پوچھ گچھ کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور حضرت اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ پاک کی لاریب کتاب میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز ہو جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ پاک کے بابرکت نام سے فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اس لحاظ کے آپ کو عمل حاجات بتائیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ کے اعمال سے آپ چوری اور شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے اور آپ مالی پریشانی سے بھی کبھی دوچار نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی حاجت درپیش ہو، مثلاً ملازمت کا حصول، کاروبار، بے روزگار، شادی میں رکاوٹ، گھریلو ناچاکیاں، بے گناہ کی قید سے رہائی کا ناجائز مقدمے کا خاتمہ، قرضے کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو روزانہ خلوص نیت سے بجا لائیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لہٰذا جو شخص بسم اللہ 100 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 10 پورا کرنے کے بعد درود پاک کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ بسم اللہ کے حروف کی تعداد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز متواتر بسم اللہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اور اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ کسی طرح جو شخص 100 مرتبہ پوری بسم اللہ ہونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے گا تو چوری، شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔
اسی طرح بزرگان دین بسم اللہ کو اول آخر 11 مرتبہ، درود پاک کے ساتھ 787 مرتبہ نماز تہجد میں پڑھنے کا بتلاتے ہیں۔ اس عمل سے بھی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ پڑھ کر جانے سے اللہ پاک آپ کو غالب کر کے اس مظلوم ظالم کو مغلوب کر دے گا۔